بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ تمام عازمین حج کے علم میں ہی ہوگا کہ حج درخواست کے ساتھ جو پہلی قسط جمع کروائی گئی تھی، اس کے بعد دوسری قسط جمع کروانے کی آج 27 دسمبر کو آخری تاریخ تھی۔ تو سرکاری حج اسکیم کے تحت جو ہے اس کی تاریخوں کو 2 دفعہ بڑھایا بھی گیا اور درخواست جمع کرانے کے لیے ٹائم دیا گیا، لیکن اب وہ ٹائم ختم ہو چکا اور پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کے تحت بھی جو ہے وہ آج دوسری قسط بھی سرکاری عازمین حج نے جمع کروا دی ہے۔ اب جو لوگ سرکاری حج اسکیم کے تحت نہیں جمع کروا سکے اپنی درخواست، یا جو لوگ سرکاری حج پیکج کے تحت نہیں جانا چاہتے حج کرنے کے لیے، تو وہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت جو ہے وہ حج کرنے کے لیے ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اطلاع ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وزارت حج کی ویب سائٹ پر جا کر خود یہ معلوم کریں کہ کون سی جو کمپنی ہے وہ اصل ہے یا نقل ہے، کون سی کمپنی صحیح کام کر رہی ہے۔ پہلے 800 سے 900 کمپنیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ حج اسکیم کے لیے کام کیا کرتی تھیں، اور اب جو ہے وہ صرف 56 کمپنیوں کو جو ہے وہ یہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ تو آپ ضرور پہلے ان کا رجسٹریشن نمبر چیک کریں تاکہ آپ کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی سے محفوظ رہ سکیں۔ اب سرکاری حج اسکیم میں تو فکس چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کھانے کے لیے کیا ملے گا، رہائش آپ کی کہاں پر ہوگی۔ زیادہ تر حجاج جو ہے مکہ میں ان کو عزیزیہ میں ٹھہرایا جاتا ہے، اور مدینہ میں مختلف بلڈنگز جو ہیں وہ ان کے لیے رینٹ پر لی جاتی ہیں۔ اب پرائیویٹ اسکیم کے تحت جو ہے وہ لوگ مختلف قسم کا حج کر سکتے ہیں۔ اس میں فرق یہ ہے کہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت 12، 13، 20 دن کا، 32 دن کا یا 40 دن کا پیکج ہوتا ہے، اور جو سب سے سستا پیکج ہوتا ہے وہ 40 دن کا ہوتا ہے۔ 40 دن یعنی کہ جتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کا اسٹے زیادہ ہوگا سعودیہ میں، اتنا ہی آپ کے پیکج کی قیمت کم ہوتی جائے گی۔ تو کم از کم بھی جو ہے وہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت جو ہے وہ 13 ساڑھے 13 لاکھ روپے کا جو ہے وہ پیکج دیا جا رہا ہے، اور اگر آپ کچھ تھوڑی سی بہتر سہولیات چاہتے ہیں تو وہ پیکج آپ کو تقریباً 15 لاکھ میں ملے گا۔ لیکن جو بہترین قسم کا پرائیویٹ حج کا جو آپ کو پیکج ملتا ہے وہ 36 سے 38 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، جس میں کھانے کا بوفے سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو بوفے کھانا ملتا ہے، تینوں ٹائم ناشتہ۔ ہوٹل آپ کا جو ہے وہ حرم شریف کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منی، مزدلفہ اور عرفات وغیرہ میں جو ہے وہ مختلف سہولیات آپ کو دی جاتی ہیں، ٹرانسپورٹ کی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ تو سرکاری حج اسکیم اور پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت چونکہ جو ہے وہ خرچے کا بہت زیادہ واضح فرق ہوتا ہے، اور اخراجات کے ساتھ ہی سہولیات حاصل ہو سکتی ہیں، تو جو پرائیویٹ حج اسکیم ہے اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کو سہولیات چاہیے ہوں گی آپ اسی کے حساب سے پیمنٹ کریں گے تو آپ کو اس کے حساب سے سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے تحت جو ہے وہ خیمہ بستی جو کہ منی میں لگائی جاتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی، جس میں حجاج کرام جو تقریباً 5 دن قیام کرتے ہیں، اور یہ خیمہ بستی کی جگہ بھی جو ہے وہ اب جو پرائیویٹ پیکیجز والے ہیں، جو اے اور بی کیٹیگری کے تحت اگر کوئی حجاج کرام حج کرے گا تو ان کو جو ہے وہ منی میں خیموں یا ٹینٹ کے بجائے جو ہے منی ٹاورز میں ٹھہرایا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف اور سہولیات انہیں دی جائیں گی۔ وہ اپنا فلائٹ شیڈیول اپنی مرضی سے طے کر سکتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کی جو حج اسکیم ہوتی ہے اس میں اس طرح کی کوئی زیادہ چوائسیز نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکاری جو حج اسکیم ہے اس کے تحت جانے والے عازمین کو سہولتیں حاصل نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ آف پاکستان حجاج کرام کی سہولت کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہوتی ہے، اور ان کو اچھی سے اچھی سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔